ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ شخص جنہوں نے بیت اللہ یعنی کعبہ شریفہ کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کیا وہ کون تھے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے کس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنی جان مال آل اولاد سے زیادہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا عہد کیا؟ یہ وہی بیعت ہے جو ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ گویا ہجرت مدینہ کا صحرا جس سے ہجری تاریخ کی بنیاد پڑی، جس شخصیت کے سر ہے، ہم انہی کا تذکرہ آج اس حلقے میں کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تہائی مال کی وصیت کی تھی، جس کی تفصیل آگے چل کے انشاءاللہ ذکر ہوگی۔ سامعین، آج جس یگانہ روزگار ہستی کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نام نامی برا رضی اللہ عنہ ہے۔ برا مہینے کی آخری رات کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش آخری رات میں ہوئی تھی اس لیے ان کا نام برا رکھا گیا ہے۔ ابو بشر ان کی کنیت ہے، لیکن شہرت کنیت کی بجائے نام ہی سے ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں ابو بشر ہے اور بعض کے ہاں ابو بشر ہے۔ بشر نامی ان کے اصل میں ایک بیٹے ہیں جو خود صحابی ہیں اور بیعت عقبہ میں اپنے والد برا رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ برا رضی اللہ عنہ کے والد کا نام معرور ہے، جو انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی نسبت سے انہیں سلمی بھی کہا جاتا ہے یا سلمی۔ والدہ کا نام رباب بنت نعمان ہے، جو رشتے میں انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی پھپھی بنتی ہیں۔ برا رضی اللہ عنہ فقہا صحابہ میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بنو سلمہ کا نقیب اور نگران مقرر فرمایا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ہمراہ حج کے لیے نکلے اور ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور دینی مسائل سے واقفیت رکھتے تھے۔ ہمارے ہمراہ برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا تذکرہ ہم آج کے اس حلقے میں کر رہے ہیں۔ وہ ہم سب میں بڑے اور ہمارے سردار تھے۔ برا رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا، اے لوگو، میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس عمارت یعنی کعبہ کو نماز میں پشت کے پیچھے نہ کروں، اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ کروں، اور اس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھوں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، واللہ ہمیں یہی خبر پہنچی ہے کہ ہمارے نبی شام یعنی بیت المقدس کی طرف ہی نماز میں رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بات میں اپنے نبی کے خلاف چلیں۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں تو کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا تو ہم لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور سفر کے دوران برا رضی اللہ عنہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔ تو برا رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے بھتیجے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں آپ علیہ السلام سے اس فعل کے متعلق دریافت کر سکوں جو اپنے سفر میں کرتا آیا ہوں، کیونکہ خدا کی قسم میرے دل میں اس کی طرف سے تردد ہے، کیونکہ تم لوگ اس کے مخالف ہو اور وہ نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوچھنے کے لیے چلے اور ہم آپ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے اور نہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دیکھ رکھا تھا۔ چنانچہ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ برا بن معرور نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں اپنے سفر میں جب نکلا اور مجھے اللہ رب العزت نے اسلام کی ہدایت کر دی تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں اس عمارت یعنی کعبے کی طرف نماز میں پشت نہ کروں،
لہٰذا میں نے کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی ہے، مگر میرے اصحاب اور ساتھی اس بات میں میرے مخالف ہیں، یہاں تک کہ میرے دل میں ان کی بابت بہت سا شک پیدا ہو گیا ہے۔ پس آپ ہمارے اس معاملے کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب شام کی طرف نماز پڑھتے تھے ٹھیک قبلہ کی طرف ہی رخ کرتے تھے، کاش تم چند روز اور اسی پر صبر کر لیتے، مگر آپ علیہ السلام نے کعبے کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں کو لوٹانے کا حکم برا بن معرور کو بالکل نہیں دیا۔ چنانچہ برا بن معرور پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر برا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے قبلہ کی طرف رخ کر لیا اور ہم لوگوں کے ہمراہ شام کی طرف یعنی بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حج کے لیے نکل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر گئے کہ ایام تشریق کے درمیان میں ہم مقام عقبہ پر حاضر ہوں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو رات کے وقت میں شعب میں جمع ہو کر حضور علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، اور چونکہ یہ ملاقات چھپ کے کرنا تھی اس لیے ایک ایک دو دو کر کے مجمع میں سے یہ نکلتے گئے اور مقررہ جگہ پر جا کر جمع ہوتے رہے۔ اب ہم وہاں جمع ہو کر حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے ہمراہ حضرت کے سگے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی، آپ علیہ السلام نے قرآن کی کچھ تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم جن چیزوں سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ سامعین، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 2 خواتین سمیت 72 افراد شامل تھے۔ اس بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، چونکہ یہ 72 کے 72 افراد مدینہ کے انصار میں سے حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اور انہی سے حفاظت کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ یہ بیعت نبوت کے 13ویں سال ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پہلے جو گفتگو کی اس کا حاصل یہ تھا کہ اے خزرج کی جماعت، انہوں نے اوس اور خزرج کی بجائے صرف خزرج کا لفظ بول کر اس پہ اکتفا کیا۔ یہ اس لیے کیا کہ عربوں کے محاورے میں خزرج بول کر اوس اور خزرج دونوں مراد لیے جاتے ہیں اور یہ دونوں انصار کے بڑے قبیلے تھے۔ ویسے بھی ملاقات کرنے والوں میں زیادہ تعداد خزرج والوں کی تھی، اس لیے ان کے نام سے ہی پکارا۔ عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے خزرج والو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے ہیں اور ہم نے اپنی قوم کے مخالف لوگوں سے ان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، لہٰذا اس وقت بھی اپنی قوم میں محفوظ اور شہر میں معزز ہیں۔ تمہارے سوا یہ کسی اور کی طرف اتنے مائل اور متوجہ نہیں ہوئے، صرف تمہارے ساتھ ہی مل کر رہنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ان سے جو عہد اور وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر سکو گے اور ان کے مخالفین سے ان کی حفاظت کر سکو گے تو ابھی سے ذمہ داری نہ لو، کیونکہ اس وقت بھی یہ اپنی قوم اور وطن میں محفوظ ہوں گے جب آپ لوگ ان کو اپنی طرف نہیں بلاؤ گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، جہاں تک ہمارا تعلق ہے اگر ہم اس سے زیادہ کوئی عہد و پیما کی طاقت رکھتے تو ضرور کر لیتے۔ حقیقت میں ہم لوگ پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ وعدہ وفا کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح حفاظت اور حمایت کریں گے۔ پھر برا رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی دے کر بھیجا ہے کہ ہم یقیناً ان سب چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم خدا کی قسم جنگ و جدل کے رسیا اور ہتھیاروں کے ماہر لوگ ہیں، ہم میں پشت در پشت اور نسل در نسل یہ شوق اور مہارت چلی آ رہی ہے۔
یوں برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی اور اس ایگریمنٹ میں پہل کی۔ بعض روایات کے مطابق اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بیعت کی، مگر وہ اپنے بقیہ کے اعتبار سے پہلے تھے، لیکن برا رضی اللہ عنہ کے بعد تھے، جیسا کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اور اسعد بن زرارہ کے متعلق تفصیلی بات میں پیچھے ایک کسی حلقے میں ان کے نام سے موسوم ایک مجلس میں کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان انصاریوں سے فرمایا، تم اپنے میں سے 12 ایسے ضامن اور سردار میرے لیے علیحدہ کر دو جو اپنی قوم میں اثر والے ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے 9 آدمی خزرج میں سے اور 3 آدمی اوس میں سے الگ کر دیے۔ سامعین، یہ یاد رہے یہ 9 اور 3 وہی لوگ ہیں جو انصار کے 72 افراد بیعت کے لیے گئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 12 ضامن اور سردار منتخب کیے تھے، لہٰذا کوئی شخص دل میں یہ نہ کہے کہ اس کی بجائے دوسرے کو کیوں منتخب کیا گیا، کیونکہ میرے لیے جبریل علیہ السلام انتخاب فرمائیں گے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام اس بیعت کے وقت حاضر اور موجود تھے۔ چنانچہ 12 آدمیوں کا جبریل نے انتخاب کیا، جن کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ، اسعد بن زرارہ، سعد بن ابی خثمہ، منذر بن عمر، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور، ابو الہیثم بن تیہان، اسید بن حضیر، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 12 افراد الگ کیے گئے اور ان کو ان کے قبائل کا نگران بنایا۔ سامعین، برا بن معرور کے بھائی قیس بن معرور بھی صحابی ہیں، جن کا تذکرہ آگے چل کر ہم حرف قاف میں کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی تہائی مال کی وصیت کرنے والے بھی یہی برا بن معرور رضی اللہ عنہ ہیں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے مال کا تہائی حصہ حضور علیہ السلام جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کا مال ان کے ورثاء میں ہی تقسیم فرما دیا۔ سامعین، اگر بات کی جائے برا بن معرور رضی اللہ عنہ کی وفات کی تو ہجرت مدینہ سے 1 ماہ قبل صفر کے مہینے میں برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہی میں وفات پائی۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی قبر پر صحابہ کے ہمراہ نماز پڑھی، جس میں 4 مرتبہ تکبیر کہی، اور ان کے بیٹے بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ کو والد کی جگہ بنو سلمہ کا نیا سردار منتخب فرمایا۔ مرنے سے پہلے برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے یہ بھی وصیت کی کہ میری میت کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا اور قبلے کو پیٹھ نہ ہونے دینا۔ سامعین، یہ کچھ مختصر احوال تھے برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کی طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا